وتمم لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وما توفيقي إلا بالله آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہمارا دورہ قرآن کا دوسرا دن ہے اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ ہمیں وہ علم نہ عطا فرما جو ہمیں فائدہ نہ دے، ومن قلب لا یخشع، پروردگار ہمیں وہ دل نہیں چاہیے جس کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، ہم ایسے نفس سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو کبھی سیر نہ ہوتا ہو، ومن دعوت لا یستجاب لہا، اور پروردگار ہماری ہر دعا کو قبولیت عطا فرمانا، کوئی دعا محروم نہ رہ جائے پروردگار۔ الحمدللہ آج کے دن قرآن کا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کا درس اور مذاکرہ کرتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اللہ عز و جل ان کا ذکر ان میں کرتے ہیں جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ ان کے پاس، اللہ کے پاس کون ہے؟ فرشتے، مقربین فرشتے، ان میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کا جو اللہ کی خاطر مل کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور درس و تدریس کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ذکر بھی اللہ رب العزت مقربین میں کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ قرآن کا علم سیکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں، آپ کا آنا مبارک، آپ کا قرآن پڑھنا مبارک ہو۔ اور ہمارے اسلاف اور ہم اپنے صحابہ کو جب دیکھتے ہیں، انہوں نے علم کی خاطر جو سفر کیے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سفر کتنا قیمتی ہے، یہ نکلنا کتنا اللہ کی بارگاہ میں باعزت ہے اور یہ کتنا فائدہ مند ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ سے مصر تک کا سفر اونٹ پر کرتے ہیں اور حدیث سن کر فوراً واپس آ جاتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ وہاں پر کسی اور کام سے یا سیر سپاٹے یا بزنس ٹور پر گئے ہوں اور ساتھ انہوں نے سوچا ہو کہ ایک حدیث بھی سن لوں، صرف محض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے اتنا طویل سفر کیا اور سفر یعنی علم حاصل کرنے کے بعد اس سفر سے واپس آ جائے۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسے سفر نصیب کرے، ایسا گھروں سے نکلنا اور حدیث کی اور قرآن کی وہ قدر و قیمت میرے اور آپ کے دلوں میں جاگزین ہو جائے کہ اس کی خاطر قربانی دینا ہمیں مشکل نہ لگے۔ اچھا، ہم ٹیسٹ کرتے ہوتے ہیں نا، کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس ٹیسٹ سے آپ اندازہ کرتے ہیں کہ کیا کیفیت ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک ٹیسٹ رکھتی ہوں اور ٹیسٹ کیا ہے؟ ابھی آپ نے تلاوت سنی ہے تو مجھے آپ بتائیے یا آپ اپنے آپ کو جج کیجئے کہ آپ اس تلاوت میں کتنا سمجھ رہی تھی اور کتنا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ 50% تھوڑا بہت آتا ہے ہے نا؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو 50% سمجھ آ رہا تھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں تھوڑا سمجھ آ رہا تھا، اور کوئی ایسا ہوگا جسے بہت اچھا آ رہا ہوگا اور کوئی ایسا بھی ہوگا جسے شاید بالکل کچھ بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ بہرحال یہ میرا اور آپ کا ٹیسٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان سلسلوں کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہمارے ٹیسٹ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمارے اندر بہت ساری کمی ابھی باقی ہے۔ جو نیکی جتنی بڑی ہوتی ہے نا، شیطان اس سے روکنے کی اتنی زیادہ صحیح کرتا ہے، اور شیطان تو ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے روکتا ہے۔ اتنی بڑی نیکی جو ساری نیکیوں کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ شیطان کو پیٹ پہ مروڑ اٹھ رہے ہوں گے اور ابھی تو شیطان
ابھی تو رمضان شروع بھی نہیں ہوا ہے نا، تو وہ کیسے برداشت کرے گا کہ میں اور آپ قرآن سیکھنے کے لیے آئیں؟ یقیناً گھروں میں بھی اس کی بڑی کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو جکڑ کے رکھے اور آپ کی طبیعت ناساز کر دے اور آپ کو بہت سارے کام آپ کے سامنے، آپ کا دھیان ان کی طرف بٹائے تاکہ آپ اس کام سے دور ہو جائیں. لیکن الحمدللہ آپ وہ پیارے لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کو شکست دی اور اللہ کا کلام سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اور ہم یہ جانتے ہیں گوگل سے ہم دنیا کے راستے تو معلوم کر سکتے ہیں، لیکن جنت کا راستہ مجھے اور آپ کو صرف قرآن ہی بتائے گا. ٹھیک ہے، اخلاص کی دعاؤں کے ساتھ، شکر کے جذبات کے ساتھ ہم قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے. اخلاص سے چھوٹا عمل بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور آپ کہہ لیجیے اخلاص کے بغیر ایک بہت بڑا عمل، اس کی کوئی وقت اور کوئی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں نہیں رہتی. میں ایک بات کر لوں، جب ہم دعوت دینے جاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں ہم گھر میں نیٹ سے ہی کر دیتے ہیں گیم، لیکن یہاں آ کے جو ایمان کی کیفیت ہوتی ہے نا وہ گھر میں نہیں ہوتی. بالکل، یہ آج جو ہم نے حدیث پڑھی ہے نا، اس حدیث میں بھی ہمیں یہی بات پتہ چل رہی ہے کہ جو لوگ مل کر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت اور اس کا درس و تدریس اور آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، ان کی بات ہی کچھ اور ہے. فرشتے ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں، اللہ ان کا تذکرہ مقربین میں کر رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے پھر وہ ایمان کی کیفیت اور وہ جو سمجھ آتی ہے نا، وہ گھر میں بیٹھ کر اکیلے میں وہ لیول نہیں ہوتا. اس میں بہت، یعنی آپ اس کو زمین آسمان کا فرق کہہ سکتے ہیں، اتنا فرق ہوتا ہے. اور پھر گھر میں جب ہم ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کوئی اور مصروفیت ہو گئی، کوئی فون آ گیا، کوئی باہر کوئی مہمان آ گیا، کسی کو کچھ کام کہنا ہے، کوئی کسی کو ہم سے کام پڑ گیا، اور وہ اتنی رکاوٹیں آتی ہیں کہ آپ فوکس نہیں کر پاتے. یہاں جب جمع ہوتے ہیں ہم، میں بھی اور آپ بھی، ہم گھر بار چھوڑ کر اللہ حافظ کر کے ہم یہاں آئے ہیں، پرسکون ہو کر بیٹھے ہیں، تو پھر ظاہر ہے جب آپ فوکس ہوتے ہیں نا پھر بات سمجھ میں آتی ہے اور پھر اس کا اثر بھی ہوتا ہے. نہ ہونے سے بہتر ہے جو لوگ بالکل اس کا موقع نہیں پاتے کہ وہ نکل سکیں، تو یقیناً آن لائن سہولتیں جو ہیں وہ ان کو فائدہ دیتی ہیں اور ان کو اس سے فائدہ اٹھانا بھی چاہیے. ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کہ جن کے لیے ممکن ہے وہ اس اجتماعی ماحول میں آ کر سیکھیں تو انشاءاللہ کئی گنا زیادہ فائدہ ہوگا. انشاءاللہ اللہ کے راستے میں ہمیں معلوم ہے کہ ہم ایک لمحہ دیتے ہیں نا، 1 روپیہ دیتے ہیں نا، اور وہ اس کو 10 گنا اور 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دیتا ہے. تو میں اور آپ یہ 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے نا یہاں کے اور آنا جانا ملا کر آپ کے 3 گھنٹے بن جاتے ہیں. تو اللہ کے راستے میں یہ 3 گھنٹے ہم دیں گے نا، انشاءاللہ اللہ میرے اور آپ کے وقت میں برکت دے گا، اللہ میری اور آپ کی زندگیوں میں برکت دے گا، میری اور آپ کی صلاحیتوں میں برکت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آج پہلے پارے میں آیت نمبر 40 سے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں اور مجھے ہی سے تم ڈرو. مدینہ میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں یہودیوں کے ساتھ سابقہ تھا، اہل کتاب کے ساتھ، بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ لوگ کہ جو آلریڈی مسلمان تھے، جو اللہ اور رسول کے ماننے والے تھے، اللہ کی کتابوں کو ماننے والے تھے، ان کو دعوت دینا تھی. تو ان کا آپ کہہ لیجئے یہاں اس وحی کے اندر، قرآن کے اندر ان کو اسلام کی طرف دعوت بھی ہے، اور ان کی جو غلطیاں، یعنی ماضی کے مسلمانوں کو یا بگڑے ہوئے مسلمانوں نے کن وجوہات کی بنا پر اپنے آپ کو بگاڑ لیا، ان کی کیا سوچے، ان کے کیا کردار، ان کی کون سے طرز عمل نے انہیں اس نہج پہ پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ آپ تقریباً 10 رکوع تک مسلسل ہم وہ چیزیں پڑھیں گے. اور اللہ تعالیٰ یہ جو قصے سناتے ہیں یا پچھلی قوموں کی باتیں کرتے ہیں، یہ کہانیاں سنانے کے لیے نہیں کی جاتی،
یہ کہانیاں مجھے اور آپ کو جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور اللہ نے انہیں میرے اور آپ کے سامنے رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آئینے میں میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ کہیں میرے اندر تو وہ والی خرابیاں نہیں ہیں، کہیں میرے اندر تو وہ بگاڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے بنی اسرائیل کے آئینے میں اپنا جائزہ لینا ہے۔ یہاں بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ میری نعمت کو یاد کرو۔ کون سی نعمت؟ شریعت کی نعمت، کتاب کی نعمت، دین کی نعمت۔ یقیناً جو امت آئی ہوگی، جو لوگ آئے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولتیں اور بھی دے رکھی ہوں گی، بہت ساری نعمتیں اور بھی دے رکھی ہوں گی، لیکن یہاں کس نعمت کی طرف اشارہ ہے؟ شریعت کی نعمت۔ یہ وہ نعمت ہے جو ساری نعمتوں سے بڑی ہے، جو ساری نعمتوں سے قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو ڈبل بشارتیں دی ہیں، یعنی میں اور آپ جو رب پر ایمان لاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کی نسبت وہ فرد کہ جو پہلے یہودی تھا وہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ دگنا اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وہ اہل کتاب جو اپنے پیغمبر پر ایمان لایا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس کے لیے دوہرے ثواب کی بشارت ہے۔ یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں بنی اسرائیل کے رویے بتاتے ہیں، اور قرآن بھی ہمیں ان کے رویے کھول کھول کر بتاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی پہلی امتوں کی ایک ایک بالش اور ایک ایک گز میں اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی اس میں اس کی اتباع کرو گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ان سے یہود و نصارہ مراد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پھر اور کون؟ یعنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی کہ خیال رکھنا، کیئرفل رہنا، کہیں ایسا نہ ہو قدم بقدم تم انہی کے نقش قدم پر چلتے رہو، اور خدا نخواستہ انہوں نے کہیں گھس کر اپنا نقصان کیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو تم بھی وہاں گھس کر اپنا نقصان کرو۔ تو وہ ساری چیزیں کھول کھول کر بتا دی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے بنی اسرائیل سے کہ نعمت یاد کرو، تم اپنا عہد نبھاؤ، میں اپنا عہد نبھاؤں گا، وفاداری کا جو عہد تم نے کیا وہ تم نبھاؤ، اور جنت کا جو وعدہ میں نے کیا ہے میں وہ نبھاؤں گا۔ اور کیا کہا؟ مجھ ہی سے ڈرو۔ کتنے خوف ہیں آپ کو؟ مجھے بے شمار خوف ہے۔ بیماری کا خوف ہے، کہیں بڑھاپے کا خوف ہے، محتاجی کا خوف ہے، کہیں مفلسی کا خوف ہے، کہیں دشمنی کا خوف ہے، کہیں موٹاپے کا خوف ہے، کہیں نوکری کے چلے جانے کا خوف ہے نا؟ بے شمار خوف لاحق ہیں۔ سب سے قیمتی خوف اللہ کا خوف۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ خوف عطا کر دے۔ سارے ڈر ہیں لیکن ایک ڈر نہیں ہے تو رب کا نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ یا اللہ کا ڈر ہمیں صراط مستقیم پر رکھتا ہے، یا اللہ کی محبت؟ یہ دو چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر رکھیں گی۔ وَآمِنُوا، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے حکموں کو دنیا کے چھوٹے چھوٹے حقیر فائدوں کے لیے قربان نہ کر دو، اللہ کو رحمان سمجھ کر اس کے قانون کو توڑتے نہ چلے جاؤ، میرے غضب سے بچو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا۔ ہم بار بار بنی اسرائیل کا یوں تذکرہ نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے۔ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، وہ خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑے، انہوں نے حق کی مخالفتیں کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ جو کام تم کرتے رہو گے تو تم ان برائیوں سے بچ جاؤ گے، تم اس ڈاؤن فال سے بچ جاؤ گے، تم ذلت سے بچ جاؤ گے، رب کے غضب سے بچ جاؤ گے۔ تو کرنا کیا ہے؟ نماز۔ سب سے پہلی چیز ایمان لانے کے بعد
جو مجھے شو کرنی ہے کہ پروردگار میں تیری بندگی کے لیے تیار ہوں، اس کا پہلا مظہر کیا ہے؟ نماز، ٹھیک ہے نا؟ نماز دل کے زنگ کو دور کرتی ہے، نماز آپ کہہ لیجئے جو جسمانی اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں اور صلاحیتیں دی ہیں یہ اس کے شکر کا اظہار ہے۔ نماز رب سے ملاقات کی یاد دہانی ہے، ہم پروردگار کے حضور کھڑے ہوتے ہیں نا تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک دن میں رب کے حضور کھڑی ہوں گی اور رب سے ملاقات ہوگی۔ تو اسی طرح سے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر، یعنی نماز اگر دل کا زنگ دور کرتی ہے تو زکوٰۃ مال کے میل کو صاف کرتا ہے۔ نماز اگر جسمانی نعمتوں کا شکر ہے تو زکوٰۃ مالی نعمتوں کا شکر ہے۔ نماز رب سے ملاقات کی یاد دہانی ہے تو زکوٰۃ دنیا کی محبت کا علاج ہے، ٹھیک ہے؟ اور نماز کتنی اہم ہے اور اس کو چھوڑنے کا وبال اور نقصان کیا ہے، یا اگر خدا نخواستہ کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے تو ان کا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن لیجیے، آپ نے فرمایا جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں۔ اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے اس دن نہ نور ہوگا نہ برہان، یعنی اندھیرے ہوں گے، ٹھوکریں کھا رہا ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی برہان، کوئی دلیل نہیں ہے، نہ نجات۔ اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون، ابی بن خلف، قارون، حامان، ان لوگوں کے ساتھ انجام ہوگا اس شخص کا جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، جس نے نماز کی ادائیگی نہ کی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو، ہماری اولادوں کو نمازیں قائم کرنے والا بنا دے۔ اتأمرون الناس، تم لوگوں کو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، پہلے اپنے کردار کو سنوارو، پہلے اپنی طرف دیکھو۔ جب آپ کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں نا تو 4 انگلیاں آپ کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ اگر میں اور آپ اپنے آپ کو سنوارنے لگ جائیں تو یقیناً یہ معاشرہ سنور جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے دے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور اپنے آپ کو بھول جانا یہ بہت بڑی خطا ہے، اس کا بھی جرم بہت زیادہ ہے۔ میں اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے خاص طور پر اور آپ سب کو بھی یہ حدیث اس لیے سناتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے دیتے، لوگوں کو برائیوں سے روکتے روکتے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو فراموش کر جاؤں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا تھا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آگ میں اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ شخص اس طرح چکر لگانے لگے گا جیسا گدھا اپنی چکی پر گردش کیا کرتا ہے۔ جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کر جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے اے فلاں، آج تمہاری کیا حالت ہے؟ کیا تم ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے؟ کیا تم ہمیں برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے؟ اور وہ شخص کہے گا جی ہاں، میں تمہیں تو اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، برے کاموں سے تمہیں تو منع کرتا تھا لیکن میں سے خود کیا کرتا تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ لا تجعلنا منہم۔ اتنا برا حال ہوگا اس کا دوزخ میں کہ دوزخی خود اپنا غم بھول کر اس کے پاس آئیں گے اور دوزخی پریشان ہے کہ یہ تو وہ ہے جو دنیا میں ہمیں درس دیتا تھا، یہ تو وہ ہے جو دنیا میں ہمیں نصیحتیں کرتا تھا، جو ہمیں برائیوں سے روکتا تھا، جو ہمیں سمجھاتا تھا، آج وہ خود اس حال میں کیوں مبتلا ہے؟ اس لیے کہ اس نے دوسروں کو تو سمجھایا لیکن خود اپنے آپ پر ان چیزوں کو اپلائی نہیں کیا۔ تو اپنے آپ کو سب سے پہلے قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے، پہلے اپنے آپ کو۔ میں اور آپ ہم کہتے ہیں نا کہ بچے مانتے نہیں ہیں، گھر والے مانتے نہیں ہیں، ہم انہیں نمازی بنانا چاہتے ہیں، ہم انہیں دیندار بنانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے۔ کیا میں خود بھی نہیں مانتی؟
یعنی اگر بچوں پر میرا زور نہیں چلتا، اگر گھر والوں پر میرا زور نہیں چلتا، تو کیا اپنے آپ کے اوپر بھی میرا زور نہیں چلتا؟ اگر آپ اتنے ہی مخلص ہیں، میں اتنی ہی تڑپتی ہوں نیکی کے لیے، تو اپنے آپ کو اس کا رول ماڈل یا نمونہ کیوں نہیں بنا پائی آج تک؟ اور آپ بن جائیں گے نا اچھے، تو یہ ایک بہترین دعوت ہے۔ آپ کا اور میرا کردار، آپ کی اور میری گفتگو، آپ کے اور میرے معاملات، یہ پھر بتانے کی اور کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ بچے جلد یا بدیر اسی راستے پر ضرور آئیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ بھی نہ کوئی سوچے کہ اچھا میں تو نیک نہیں ہوں اس لیے میں کسی کو بھی نیکی کا حکم نہ دوں۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں اگر ہر شخص یہ سوچ کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دے کہ میں تو گناہ گار ہوں، جب گناہوں سے پاک ہو جاؤں گا تب لوگوں کو نصیحت کروں گا، تو فرماتے ہیں نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ ایسا کون ہے جو برائیوں سے پاک ہے؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں جو خطاؤں سے پاک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بس پھر کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، نہیں، یہ سلسلہ بھی جاری رکھنا ہے اور اپنے آپ پر بھی کام کو جاری رکھنا ہے۔ پھر فرمایا وَاسْتَعِینُوا، کس سے مدد لو؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ پیچھے بھی نماز کا تذکرہ آیا ہے اور آگے بھی نماز کا تذکرہ، یہ تکرار ہے، ہمیں فیل ہو رہی ہے۔ پیچھے دو چیزیں تھیں، کون سی؟ نماز اور زکوٰۃ۔ ابھی پھر دو چیزوں کا ذکر ہے، نماز اور صبر۔ دونوں جوڑیوں میں ایک چیز کامن ہے، نماز کامن ہے۔ ادھر تھا نماز اور زکوٰۃ، ادھر ہے صبر اور نماز۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں کون سی ہے؟ نماز۔ اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ وہ نماز اور زکوٰۃ جو ہے نا، وہ آپ جب دین میں داخل ہوتے ہیں نا، تو یہ ایک پہلا قدم ہے جو آپ اٹھاتے ہیں۔ پہلے آپ اپنے جسمانی قربانی، عملی اور دوسرا مالی، ہے نا، ان دونوں کاموں کے لیے آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری جان بھی حاضر اور میرا مال بھی حاضر، ٹھیک ہے؟ پھر آپ جب اس دین کے راستے پر آگے بڑھتے ہیں نا، تو اس کے بعد نماز، پھر بھی نماز، یعنی اس وقت بھی نماز ایک لازمی حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ لوگوں کو نیکی کی دعوت کا کہیں گے، جب لوگوں کو برائیوں سے منع کریں گے، جب اپنے آپ کی فکر کریں گے کہ میں نیکیوں پر جم جاؤں، میں برائیوں سے رک جاؤں، میں اسلام پر چلوں، پھر جو معاشرے کی طرف سے پریشر آئے گا اور جو آپ کا اندر سے پریشر آپ کو مجبور کرے گا، تو پھر کون سی چیز نیکی پر جمائے گی؟ صبر، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر نماز اور زکوٰۃ دین اور شریعت کا آغاز ہے، تو صبر اور نماز دین اور شریعت کی بقا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا مرحلہ ہے اور یہ اگلا مرحلہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا نا کہ یہ بھاری کام ہے، یہ مشکل کام ہے، تو یہ مشکل آپ محسوس کیجئے کہ اپنا جائزہ لیجئے، کیا مجھے یہ مشکل محسوس ہوتی ہے فجر میں اٹھتے ہوئے؟ یا رات کو عشاء کی نماز، ظہر، عصر؟ الحمدللہ، الحمدللہ، ایمان والوں کے لیے یہ کام بھاری نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے اے بلال اٹھو، ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ۔ یعنی نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کے دل کا سکون ہے، وہ رب سے ملنے جا رہا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے ساری امیدیں وابستہ ہیں، جو مشکل کشا ہے، وہ تو اس سے ملنے کا وقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نمازوں کو ہمارے لیے راحت بنا دے۔ ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اپنا حال حلیہ اچھا کر لیں، چہرے پہ مسکراہٹ سجا لیں، تو اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، تو ایک مسکراہٹ، ایک خوشی اور ایک تازگی کا احساس ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک تھکاوٹ اور کیا مصیبت ہے اور پھر نماز کا وقت ہو گیا، یہ سوچ غالب نہ آنے دیں۔ پھر صبر کا جو ذکر ہے، صبر جو ہے نا وہ ظلم سہتے رہنے اور ذلت کا نام نہیں ہے، ذلیل ہوتے رہنے کا نام نہیں ہے، بے بسی کا نام نہیں ہے۔ صبر کس چیز کا نام ہے؟ عزم کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، نیکی پر، حق پر جمع رہنا، یہ ہے صبر، ٹھیک ہے نا؟ اور
صبر کا ذکر کیوں کہا؟ یہ 2 ہتھیار اللہ نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں کہ مدد لینی ہے نا، تو یہ 2 ٹولز اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کیے ہیں، کیونکہ ان النصر مع الصبر، کامیابی کس کے ساتھ ہے؟ صبر ہی کے ساتھ ہے۔ اور جو فرد اپنی خواہشات پر قابو نہیں پا سکتا نا، وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اللہ مجھے حکم دے رہے ہیں نا مجھے اور آپ کو کہ مدد لو اس سے، تو مدد ہم کب لیتے ہیں؟ جب ہم مشکل میں پڑتے ہیں، جب مشکلات آتی ہیں تو مدد چاہیے ہوتی ہے نا۔ تو میں اور آپ جائزہ لیں کہ دن میں کتنی بار میرے اوپر مشکل آتی ہے، زندگی میں کتنی بار میرے اوپر پریشانی آتی ہے۔ تو پریشانی آئے، مشکل آئے تو سب سے پہلے میں کیا کرتی ہوں؟ ہم بعض اوقات ہم امی کو یاد کریں گے، بہن کو فون کریں گے، ہے نا، بیمار ہیں تو ڈاکٹر سے رجوع کریں گے۔ سب سے پہلا کام اللہ سے رجوع کرنا، اللہ سے دعا مانگنا، نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مشکل کو ہمارے لیے آسان کرے گا۔ یہ پریکٹس کرنی ہے، اپنے لیے یہ پلان کرنا ہے آپ نے۔ اور اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی مشکل میں پہلے کہیں اور بھاگے ہیں نا، فوراً روکے اپنے آپ کو کہ نہیں، میں نے یہ غلط کیا۔ اسباب کے پیچھے جانا بالکل درست ہے، لیکن سب سے پہلے رب سے دعا مانگنی ہے۔ جو سمجھتے ہیں آخر کار میں اپنے رب سے ملنا ہے، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات سے کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جس فضیلت پر ناز کرتے ہو نا، وہ فضیلت تمہاری کوئی اپنی کمائی نہیں ہے، اللہ نے تمہیں دی تھی، رب کی وہ عطا ہے۔ تو یہاں یہ کہ نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، رب نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار کرنا چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے، اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو نعمت دے سکتا ہے وہ نعمت لے بھی سکتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں انی فضلتکم، میں نے فضیلت دی تھی، کس بنا؟ کون سی فضیلت دی تھی؟ کون سا ایسا کام تھا جو اللہ کا سب سے بڑا فضل تھا ان پر؟ کہ اللہ نے انہیں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اللہ نے انہیں دنیا کی امامت اور رہنمائی کا منصب دیا تھا۔ تو دنیا کو لیڈ کرنا، امامت کرنا، دنیا کو رب کے ساتھ جوڑنا یا رب کی دعوت دینا، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، یہ سب سے پیارا کام ہے۔ اپنے کام کے لیے رب چن لے، اس سے بڑی سعادت کوئی ہو نہیں سکتی۔ پیش کیجیے اپنے آپ کو، میں تو اپنے رب کو اپنا آپ پیش کرتی ہوں۔ اللہ مجھے، میرے شوہر کو، میرے گھر کو، میری اولاد کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ آپ بھی دعا کیجیے، اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ ہماری نسلوں میں دین کی خدمت کرنے والے پیدا کرتے رہنا۔ ایک تفسیر میں یہ حدیث درج تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے میرا وقت، میری کوئی صلاحیت، میری کوئی چیز دین کے راستے میں استعمال کی، اس کا مطلب ہے اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ ایسے بھلائیوں کے ارادے ہم سب کے ساتھ کریں۔ واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ضرب کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے ایک سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کسی سے مدد مل سکے گی۔ گویا ڈرنے کی چیز کیا ہے؟ قیامت کا دن، حشر کا دن ڈرنے کی چیز ہے۔ اچھا، یہودیوں کو نا انبیاء کی اولاد ہونے پر بڑا ناز تھا، اور اسی پر وہ فخر کیے بیٹھے تھے کہ ان بزرگوں کی نسبت سے ہماری نجات ہو جائے گی اور ہماری سفارش جو ہے وہ چل جائے گی۔ اللہ نے نفی کر دی، اللہ نے بتا دیا کہ یہ رشتے کام آنے والے نہیں ہیں۔ آپ کے دادا عالم دین تھے، آپ کے بزرگ بہت نیک انسان تھے، آپ کی والدہ بہت پرہیزگار تھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں ان کی وجہ سے نجات نہیں ملے گی، ہمیں ہمارے ایمان اور عمل کی وجہ سے نجات ملے گی۔ آپ بتائیے، باپ ڈاکٹر ہو تو بیٹا آٹومیٹکلی ڈاکٹر بن جاتا ہے؟ نہیں، اس کو بھی ڈاکٹر بننے کے لیے ویسی ہی محنت کرنی ہوتی ہے، ویسی ہی پڑھائی کرنی پڑتی ہے۔ تو جس طرح بغیر پڑھے، بغیر محنت کیے آپ والدین کی طرح
جو ہے وہ ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن سکتے، اسی طرح بغیر پڑھے، بغیر محنت کیے، بغیر ایمان اور عمل صالح کے ان کی نیکیاں مجھے اور آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر فرما دیا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، اے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی میں تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا، ہاں میرے مال میں سے جو مانگنا چاہو مانگ سکتی ہو، یعنی میں یہ کام تو کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے ہاں پکڑ سے بچنے کے لیے تمہیں خود محنت کرنا ہوگی۔ اور دوستوں کے الفاظ قرآن میں درج ہیں، فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، نہ ہی کوئی سفارشی ہے اور نہ ہی کوئی جگری یار ہے۔ یہ دوستی اس دن کہہ رہے ہوں گے، گویا یہ حقیقت اللہ نے کھول دی، کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی جگری یاری کام نہیں آئے گی، ایمان اور عمل صالح کام آئے گا، تو یہ پونجی میں اور آپ یہاں جمع کر لیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حال میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یہ تو فرعون کا ظلم تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ ذبح کر دیتا تھا لڑکوں کو۔ آج کے دور میں یہ ظلم کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے، اور اگر الٹرا ساؤنڈ کرا لیا، پتہ چل گیا کہ بیٹی ہے تو ضائع کرا دو، بیٹا ہے تو سلسلہ چلتے رہنے دو، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ ہم نے بچوں کو دین سے دور کر کے انہیں ہلاکت میں مبتلا کر دیا۔ جس طرح کے جس طرح کے تعلیمی اداروں میں اور جس طرح کے ماحول میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی اس کچی عمر میں وہ سارا دن گزارتے ہیں، تو شیطان کا کھلونا ایک طرح سے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم انہیں قرآن اور حدیث کی سمجھ دے سکیں۔ یہ تو اپنی جگہ مسائل ہیں، لیکن آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، کہ وہ فرعون تو بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، آج کا فرعون دیکھیں کیسی ظلم، کیسی بربریت ہے کہ پہلے بمباری کر کر کے گھروں پر بمباری، ہاسپٹلز پر بمباری، اسکولوں پر بمباری، کوئی امداد آئی ہے وہ لے رہے ہیں تو اس پر جو ہے وہ فائرنگ کھول دی ہے، تو آپ دیکھیں فائرنگ سے، بمباری سے، اور آج بچے اور بڑے اور نسلیں وہاں پر بھوک سے مر رہی ہیں، بھوک سے مر رہی ہیں۔ جو زندہ ہے نا وہ بھی ان کے جسم پر بس ہڈی کے اوپر سکن رہ گئی ہے۔ کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ بھوک کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ تو ان لوگوں کا ظلم دیکھیے، یہ تو فرعون بھی شرما گیا کہ انہوں نے اس طرح سے معصوم بچوں کو بمباریاں کر کر کے مار دیا، اور کس طرح سے حاملہ عورتیں، اور کس طرح سے وہاں پر جو سامان ہے اور جو ویڈیوز آ رہی ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یقیناً میرا نہیں خیال ہے کہ جب بھی آپ اس کو کھولتے ہوں گے اور آنسو ٹپکے بغیر آپ کے نہیں رہتے ہوں گے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے رستہ بنایا، پھر اس میں تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے گا، انشاءاللہ یہ قربانیاں رنگ لائیں گی، یہ خون ضائع نہیں جائے گا، یہ امت میں بیداری پیدا ہو رہی ہے، یہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ہمارے حکمران بے حس ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں امامت کی تبدیلی کی ضرورت ہے، ہمیں کسی اچھے لیڈر کی ضرورت ہے، ہمیں صالح قیادت کی ضرورت ہے، جس کے اندر جرأت ہو، جس کے اندر امت کا درد ہو، جو ان طاقتوں سے ڈرنے والا نہ ہو، جو صرف رب سے ڈرنے والا ہو۔ ایمان کی طاقت مشکلوں میں راستہ بناتی ہے، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، اللہ سے مدد مانگیے۔ اللہ سمندر میں سوکھی سڑک بنا سکتا ہے تو میرے اور آپ کے لیے بھی مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بنا سکتا ہے۔ آپ یہاں دیکھیے کہ ایک ہی چیز تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے نجات کا ذریعہ، وہ شفا کا ذریعہ یا راحت کا ذریعہ بنی، وہی چیز ایک دوسرے لشکر کے لیے
عذاب کا ذریعہ بنی. تو کبھی کسی کو کوئی نعمت انجوائے کرتے ہوئے دیکھیں تو بجائے اس کے کہ ہم کہیں اللہ مجھے بھی یہ دے دے، کہ اللہ مجھے خیر عطا فرما، اللہ سے خیر مانگے. وَإِذْ وَعَدْنَا، یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن تک اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا. کیا دینے کے لیے؟ اللہ نے اپنا کلام دینے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے، یہ دین دینے کے لیے، شریعت دینے کے لیے. تو آپ دیکھیں کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، دین سیکھنے کے لیے گھر چھوڑنا پڑتا ہے، حرام چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی اس کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑتا ہے، نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ قربانیاں جو میں اور آپ دے رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میرا اور آپ کا یہ اٹھنا بیٹھنا نکلنا بھاگ دوڑ کرنا ضائع نہ جائے. ثم عفونا، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کیا. کس بات پر معاف کیا تھا؟ بچڑے کو وہ معبود بنا بیٹھے تھے، انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی. تو میں اور آپ بھی اپنے بچڑوں کو پہچانیں، کن چیزوں کی سیوا میں میں اور آپ لگے ہوئے ہیں، میری اور آپ کی ویکنیسز کیا ہیں، کیا کمزوریاں ہیں جو مجھے دین کی طرف آنے نہیں دیتی. وہی چیز میرا اور آپ کا بھی بچڑا ہے. شاید کہ تم شکر گزار بنو. یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لیا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. حضرت موسیٰ ایبسنٹ کیا ہوئے کہ قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے، انہیں احساس دلاتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے یہ جرم کیا، آپ دیکھیں شرک بہت بڑا جرم ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ ان کو ہلاک کرو. یہ ایسے ہی ہے نا جیسے آپ کے خدا نخواستہ جسم کا کوئی حصہ کینسر زدہ ہو جائے تو زندگی کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے. اگر وہ ساتھ جگہ رہ جائے گا تو ہلاکت یقینی ہے. تو بالکل اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ہلاک کر دو. اور اس کا بھی سلسلہ کیا؟ اپنے آپ کو ہلاک کرو سے مراد یہ کہ ہر قبیلے کا فرد خود اپنے قبیلے کے اندر موجود ایسے لوگوں کو ہلاک کرے، ان کو قتل کرے. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ آج یہ میرے اور آپ کے لیے یہ سہولت موجود ہے کہ خدا نخواستہ شرک ہی کیوں نہ کیا ہو، کوئی بہت بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو، رب کو بہت ناراض کیوں نہ کیا ہو، اللہ کے ذریعے پلٹ آئیں تو اللہ نے راستہ کھلا چھوڑا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پلٹنے والا بنا دے. یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں. اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے 10 سال نے تمہیں آ لیا. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہم پیچھے ہی پڑھ کر آئے تھے اللہ تعالیٰ کو کون سا ایمان مطلوب ہے. ایمان بالغیب مطلوب ہے، جو ایمان لانے کے لیے دیکھنے کا اور چھونے کا اور چکھنے کا مطالبہ کرے. ایسے لوگوں کے ایمان کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تم بے جان ہو کر گر چکے تھے مگر پھر بھی ہم نے تمہیں جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ. اللہ کی کتنی بڑی نعمت. یعنی وہ ایک پرتوں کا مقابلہ نہ کر سکے، گر گئے، بے ہوش ہو کر گر پڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے اور وہ لوگ تو جان سے گزر گئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ غم لاحق ہو گیا کہ اگر میں واپس پلٹا، یہ سارے رقیب تھے، یہ سارے اپنے قبائل کے سردار تھے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ آپ انہیں اللہ کی بارگاہ میں لے کر گئے تھے، ہمارے سردار کدھر گئے. انہوں نے رب سے درخواست کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، مردوں کو زندہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے مردوں
کیا. کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا. دنیا اپنے مرنے والوں پر کتنا روتی ہے لیکن کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہوتا. اللہ کا ان پر اتنا احسان کہ اللہ نے انہیں دوبارہ نئی زندگی عطا کی. میں اور آپ کی یاد کریں کہ کب کب زندگی میں اللہ نے مجھے اور آپ کو موت سے بال بال بچایا. اللہ مجھے اور آپ کو اس نعمت کی قدر کرنے والا بنا دے جو زندگی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ اپنے اوپر ہی ظلم کیا. کتنی نعمتیں. اللہ نے فرعون سے نجات دی جتنے ظلم کرتا تھا. اللہ نے صحرا میں، صحرا اور دھوپ کا تو بالکل آپ کہہ لیں کہ چولی دامن کا ساتھ ہے، لیکن اس صحرا کے اندر بادلوں کا سایہ عطا کیا، من و سلوہ عطا کیا. آگے پانی کا ذکر بھی آئے گا. کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اور یہاں یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے نا کہ تمہیں دیا. اب مخاطب تو وہ لوگ تھے نا جو مدینہ کے یہودی ہیں، لیکن ذکر کن کا کیا جا رہا ہے؟ جو ماضی کے یا ہسٹری میں جو ان کے آباء و اجداد گزر چکے ہیں کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. ان بیچاروں نے تو بچڑوں کو معبود نہیں بنایا تھا، ٹھیک ہے، اور بہت سی کوتاہیاں ہوں گی اور بہت سے گناہ ہوں گے. بچڑے کو معبود تو ان لوگوں نے بنایا تھا، لیکن یہ جو کہا ہے نا کہ تم نے کیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ فخر کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ کارنامے کیے ہیں. اگر اپنے آباء و اجداد کی برائیوں پر فخر کریں گے تو نتیجہ یہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس برائی میں برابر کے شریک ہیں. اگر آباء و اجداد کی نیکیوں پر فخر ہے اور اس پر آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، ان کا آپ تذکرہ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان نیکیوں میں بھی شریک ہیں. دنیا میں کہیں پر بھی آپ کا خاندان ہو نہ ہو، جو نیکی کا کام کر رہا ہے نا، آپ کے کتنی اچھی بات ہے. اللہ مجھے بھی ایسی توفیق دے دے، اللہ ہمیں بھی یہ کام اس سے بہتر کرنے کی توفیق دے دے. تو یقیناً آپ اس بھلائی کے کام میں، اس خیر کے کام میں شریک ہیں. اور اگر دنیا میں کہیں پر بھی کوئی برائی ہو رہی ہے اور بجائے اس کے کہ ہمارے ماتھے پر بل آ جائے اور ہم اس کا اظہار کریں کہ کس قدر اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے اور کتنی غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہم کہیں کہ نہیں بھی واہ کیا مزے ہو رہے ہیں، کتنے اچھا انجوائے کر رہے ہیں، کاش میں بھی وہاں پر ہوتی، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم ان کے ساتھ اس برائی میں خدا نخواستہ شریک ہیں. تو نیکی کو اپریشیٹ ضرور کیجئے، اس کی حوصلہ افزائی ضرور کیجئے، اور اس کو دیکھ کر اپنے لیے تمنا رب سے دعا ضرور کیجئے. اور برائی کو دیکھ کر یہ مائنڈ یور اون بزنس نہیں کہ وہ جو چاہیں، مطلب ہمیں ان کے زندگی میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، یہ پرائیویٹ معاملات نہیں ہیں. جب برائی کھل کر سامنے آتی ہے نا تو پھر معاملہ پرائیویٹ نہیں رہتا، اس پر اظہار کرنا ضروری ہے، اس سے برات کا اظہار کرنا ضروری ہے. پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن. حتتن کا کیا مطلب ہے کہ پروردگار ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے. اگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. یہ سزا تھی نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ ان کے پانی لینے کی ہے. اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے رہو. ابھی ہم نے پانی کا ذکر کیا الحمدللہ. تو ابھی ذکر کر رہے تھے ہم پانی کا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بادلوں کا سایہ بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں من و سلوہ بھی دیا. صحرا میں جہاں لوگ پانی کی بوند تک کو ترستے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نہیں 12 چشمے عطا کیے. 12 قبیلے تھے، 12 چشمے عطا کر دیے، اور اللہ تعالیٰ خود پانی ان کے لیے نکال سکتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ سے کہا اپنا عصا مارو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تم کوشش کرو. یقیناً یہ اس عصا کی برکت نہیں تھی کہ وہاں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، یہ اللہ کی قدرت تھی.
اور ہر کام اللہ کی قدرت سے ہی ہوتا ہے، اللہ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میں اور آپ اپنی ایفرٹ ڈالیں، میں اور آپ اپنا حصہ ڈالیں، میں اور آپ اپنی کوششوں کو ڈالیں اس کے اندر. تو ان کوششوں کو نتیجہ خیز بنانا اللہ کا کام ہے. اور کہا کہ رزق کھاؤ پیو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، یعنی جو رزق کھاؤ اس سے جو طاقت ملے وہ نافرمانی کے کاموں میں صرف نہ ہو بلکہ رب کی فرما برداری میں خرچ ہو. یاد کرو جب تم نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کی کرو ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ ترکاری گیہوں لہسن پیاز دال وغیرہ پیدا کرے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بدلے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہے ہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا. آخرکار نوبت جہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے. آپ بھی یہ فکرہ سنتے ہیں کہ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمیں ورائٹی چاہیے، ہمیں فلانی چیز چاہیے، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں وہ نہیں چاہیے، ہے نا. اور یہ جملے شاید رمضان میں تو زیادہ ہی بڑھ جاتے ہیں. لن نصبر علی طعام واحد. دیکھیں اگر میں اور آپ صرف کھانے پینے میں لگ جائیں نا، امت کھانے پینے میں لگ جائے تو آپ کوئی پروڈکٹیو کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ابلاغ دین کا کام، اقامت دین کا کام، کنتم خیر امت، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تو جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے وہ کیسے ادا ہوگی کہ سارا دن اگر آپ یوٹیوب پر آپ وہی سرچ کرتے رہیں کہ آج کون سی ڈشیں بنانی ہیں، پھر اس میں سلیکٹ کریں گے، پھر وہ سودا منگائیں گے اور پھر وہ بنائیں گے اور وہ تجربے کریں گے اور وہ چیزیں پڑی رہ جاتی ہیں. اتنا کچھ آپ کھا نہیں سکتے ہیں، وہ چیزیں ضائع بھی کتنی چلی جاتی ہیں نا. اور ہم نے اپنا وقت اپنی صلاحیتیں لگا دی ایسی چیز کے پیچھے کہ جو یعنی جس میں کم پر بھی گزارا ہو سکتا تھا. تو کٹ لگائیے. میرے اور آپ کے پاس انرجی بھی محدود ہے، وقت بھی محدود ہے، صلاحیتیں بھی محدود ہیں. اگر ہم نے اپنا سارا وقت ساری انرجی اور ساری صلاحیتیں اسی کام میں لگا دی پھر ہم کوئی اور نیکی کا کام نہیں کر سکتے. تو اس پر کٹ لگائیں گے. رمضان میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کٹ لگایا نا ہمارے کھانے اور پینے پر، اور پھر ساتھ کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی آپ اپنے کھانے پینے پر کٹ لگائیں گے تو قرآن سے فائدہ اٹھا سکیں گے. ورنہ یہ ساری چیزوں کو آپ کہیں کہ اس میں بھی کوئی کمی نہ آئے اور یہ بھی کام میں کر لوں تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بالکل اس طرح سے نہیں چل سکتی. آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑی سی بریک لگانی پڑتی ہے. اور کیا کہا کہ بہتر کی بجائے ادنا درجے کی چیز. یہ چیز بھی ہم اپنے گھروں میں ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ صاف ستھرا ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا جو اس نے پتہ نہیں بسم اللہ پڑھ کر اور کتنی صفائی کے اصولوں کا خیال کرتے ہوئے اور کتنی دعائیں پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کھانے کو بنایا. اس کھانے کو چھوڑ کر فوڈ پڑھنا چاہیے ہے اور اس میں پتہ نہیں کتنا پسینہ شامل ہے اور کتنا جو ہے وہ حفظان صحت کے اصولوں سے آپ ٹکراتی ہوئی چیزیں ہیں. ان چیزوں کو ان جنک فوڈس کو کتنے شوق سے کھاتے ہیں بچے بھی اور بڑے بھی، اور وہ پاکیزہ اور ستھرا کھانا رد کر دیتے ہیں. تو یہی تو بیماری تھی یہودیوں کی. یہودیوں کو تو برا کہتے ہیں نا ہم خود کہاں کھڑے ہیں، ہم اپنا جائزہ لے لیں. تو میں تو اپنے آپ کو دیکھوں کہ کیا میں اعلیٰ کی بجائے ادنا لے رہی ہوں؟ کیا مجھے گھر کا کھانا نہیں پسند اور مجھے ہوٹل کا کھانا چاہیے، مجھے باہر کا کھانا چاہیے؟ کیا مجھے ساتر لباس کی بجائے وہ پھٹی ہوئی پینٹ زیادہ اچھی لگتی ہے؟ استغفر اللہ. تو اعلیٰ کی بجائے ادنا تو نہیں کیا مجھے چاہیے. پھر کیا کیا انہوں نے؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یقین جانو کہ نبی عربی کے ماننے والے ہوں، یہودی عیسائی یا صابئی ہوں، جو بھی
اللہ اور اسے آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ نبی عربی کے ماننے والے ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، صابئی ہوں، جو بھی اللہ کی طرف پلٹ آئے، جو اللہ پر ایمان لے آئے، جو نبی آخر زمان پر ایمان لے آئے اور جو عمل صالح کرنے لگ جائے، وہ رب کے ہاں بڑے درجے پائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے ہاں کوئی درجہ یا مرتبہ کسی خاندان کے ساتھ نسبت سے یا کسی گروہ سے، کسی پارٹی کے ساتھ نسبت پر ملے گا۔ یہ درجے اللہ کے ہاں ان نسبتوں سے نہیں ملیں گے، عمل کی نسبت سے ملیں گے، ایمان کی وجہ سے ملیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ جو صحابی ہے نا، یہ بالکل ایک غیر معروف قسم کا فرقہ تھا، تو ان کا نام لے کر کہہ دیا کوئی گروہ کتنا ہی گمنام کیوں نہ ہو، اگر ایمان اور عمل صالح کی دولت اس کے پاس ہوگی تو اللہ کے ہاں وہ بڑے مرتبے پائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی یہ مرتبے عطا کرے، اللہ وہ ایمان اور وہ عمل صالح دے جو رب کے ہاں قبول ہو جائے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامنا، اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہے انہیں یاد رکھنا، اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چلو گے۔ پہاڑ کو اٹھایا، طور پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر ان سے وعدہ لیا کہ جو کتاب دی جا رہی ہے نا اسے مضبوطی سے تھامنا۔ آپ سوچئے رب کی قدرت، وہ رب جو پہاڑ کو معلق کر سکتا ہے، وہ رب میرے اور آپ جیسے انسان کو کیا نہیں ہو اٹھا کے پٹک سکتا؟ اللہ ولا تجعلنا منہم۔ لیکن رب کی قدرتیں دیکھیے، اور دیکھیے کہ ان سے جب یہ وعدہ لیا تو ایک ایسی صورت پیدا کی گئی کہ وہ آپ کہہ لیجئے رب نے اپنی قدرت دکھائی، رب نے اپنا جلال دکھایا اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ اب تم اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اور اس جلال اور عظمت اور قدرت کو دیکھتے ہوئے وہ ہیبت ان کے اوپر طاری ہوئی اور انہوں نے وہ وعدہ رب سے کر لیا۔ تو میں اور آپ ہم اپنا بھی جائزہ لینا، ہم پر بھی جب کیا ہم بھی اسی چیز کے منتظر رہتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے، کوئی سختی آئے، کوئی پریشانی آئے، خدا نخواستہ کوئی فوتگی ہو کہ نہیں ہم قرآن اٹھائیں گے۔ تو قرآن اٹھانے کے لیے غموں کا انتظار نہ کیجیے، بیماریوں کا انتظار نہ کیجیے، فوتگی کا انتظار نہ کیجیے۔ اللہ ہمیں خوشیوں کے ساتھ، اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ، عافیت اور صحت کے ساتھ قرآن کے ساتھ جڑے رہنے والا بنا۔ اور گویا یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے نا تو کیسے رب کی طرف پلٹتے ہیں، کیسے رب کے ساتھ وعدے کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ مصیبت اور وہ سختی دور ہو جاتی ہے تو رب کو بھول جاتے ہیں۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کی فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ، اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پڑے۔ سب کا یاد ہے کسی کو؟ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا منع تھا، اور اس وقت پھر کیا کیا لوگوں نے؟ 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو اعلانیہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ اعلانیہ پکڑنے سے مراد یہ کہ انہوں نے ہیلے کیے ہوئے تھے نا، ہیلے کر کے انہوں نے گھروں میں حوض بنا رکھے تھے تاکہ، اور وہ بیریئر ہٹا دیتے تھے ہفتے کے دن اور مچھلیاں اس کے اندر آ جاتی تھیں اور اگلے دن اس کو پکڑ لیتے تھے۔ تو دین میں ہیلا کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کے قانون کو توڑنا، اس کے لیے ہیلے کرنا، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ پھر جو 3 گروہ، باقی 2 گروہ تھے، ایک وہ تھا کہ ان کو رہنے دو بھی جو چاہیں کریں ہماری بلا سے، اور ایک گروہ وہ تھا جو انہیں برائی سے روک رہا تھا۔ بچا کون سا؟ جو برائی سے روک رہا تھا، جو خود بھی رکا ہوا تھا اور انہیں بھی روک رہا تھا۔ تو میں نے اور آپ نے بھی اگر بچنا ہے نا اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے، تو روکنے والے بن جائیں، خود بھی رکیں اور روکنے والے بھی بن جائیں۔ یہ اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں شامل نہ کریں کہ ہم تو نہیں برائی کرتے لیکن ہم انہیں کچھ کہتے بھی نہیں ہیں، برائی کرنے والوں کو ہم روکتے بھی نہیں ہیں۔ اس کیٹیگری میں ہم شامل اگر ہیں تو پھر میری نمازیں روزے مجھے فائدہ نہیں دیں گے۔ تو خود بھی رکنا ہے، لوگوں کو بھی روکنا ہے۔ اللہ نے ان کو کیا کیا؟
بندر بنا دیا، ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئیں، اور اندر سے دماغ، یا آپ کہہ لیجئے کہ اندر سے وہ انسان ہی تھے، وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے تھے لیکن وہ بول نہیں سکتے تھے، وہ بندر روتے تھے کہ اب شکلیں کس طرح سے مسخ ہو گئی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہیں لیکن بات نہیں کر سکتے، اور 3 دن کے بعد وہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ کا غضب بھڑکا نا، اللہ پتہ نہیں ہم کھاتے پیتے پارٹیاں کرتے شاپنگ کرتے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہماری کس حرکت سے ہم نے رب کو ناراض کر رکھا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے رب کو ناراض کر رکھا اور میں یہاں انجوائے کر رہی ہوں، میں یہاں بڑے مزے سے بیٹھی ہوئی ہوں، کھا پی رہی ہوں، کہیں میں نے رب کو ناراض تو نہیں کر دیا۔ تو ہمیشہ اس بات کی مومن کو فکر رہتی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔